تو جہاں تک اس صورت کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، اس کا ایک فائدہ ہے کہ اگر ناف ٹل جائے، یہ ناف گر جاتی ہے انسان کی، وہ ٹل جائے تو انسان کو موشن لگ جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، انزائٹی ہونے لگتی ہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ وہ یہ ہے کہ اول آخر جو ہے 3 مرتبہ جو ہے وہ دروشی پڑھا جائے، درود ابراہیمی، نماز والا درود، اور درمیان میں 10 مرتبہ اس سورت کو پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد ناف کے اوپر دم کریں اور ہاتھوں میں دم کر کے پورے بدن پہ پھیر لیں، تو فوراً وہ ناف اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے وہ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، اور طرح طرح کی ان کو جو وہ کرنی پڑتی ہیں ورزشیں تاکہ وہ ناف اپنی جگہ پہ آ جائے، لیکن اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اگر وہ یہ عمل کرے تو ناف اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے جی۔ اور دوسرا اس کے اندر دشمنوں کے خلاف بڑی زبردست تاثیر ہے۔ اگر کوئی دشمن ہے، ستاتا ہے، ایذا دیتا ہے، باز نہیں آتا ہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں 313 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کریں ان دشمنوں کا تصور کر کے، اور جب ترمیم کے لفظ پہ پہنچے، ترمیم بحجارۃ من سجیل، اس پہ جب پہنچے تو اس وقت دشمن کا تصور باندھیں اور پھر آگے سورت پوری کر لیں، تو 313 دفعہ کریں۔ کسی بھی قسم کا ظالم جابر دشمن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک ہی دفعہ کریں؟ آپ ویسے تو 3 دن کا عمل ہے، اچھا 3 دن میں ہو گیا کام بہت ہے، ورنہ یہ 21 دن پورے کر لیں، اچھا۔ اور اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اور وہ دشمن جو اگر اس کی قسمت میں ہدایت ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے دیں گے، تابع دار کر دیں گے، اگر قسمت میں ہدایت نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دفع دور کر دیں گے۔ اس کے اندر زبردست بہت کام کی چیز ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اگر کسی کا کیس ہے، اور کیس جو ہے نا وہ اس کا ہے تو سچا لیکن مضبوط نہیں ہے، سامنے والے کا جھوٹا کیس ہے لیکن مضبوط ہے، بس اس کے وکیل بڑے تکڑے ہیں اور اس کی جان پہچان بہت ہے، اور یہ بیچارہ سچا ہے لیکن سننے والا کوئی نہیں، اور وکیل کے پاس کو دینے کے بھی اتنے پیسے نہیں، کوئی اچھا وکیل رکھے، ایسا مقدمہ ہے، تو ایسا شخص جو ہے جب وہ مقدمے میں جائے تو یہ سورۃ فیل 100 مرتبہ تلاوت کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ تلاوت کر کے جو ہے دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جائے، اور عدالت میں جب کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، وکیل اس کی بات چیت کر رہا ہے، یہ سورۃ فیل تلاوت کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کمزور کیس کو طاقتور بنا دیں گے، اور ایسے احوال پیدا ہو جائیں گے کہ اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ اس کے اندر تاثیر موجود ہے۔ یہ تو اب آپ کو بڑے وکیل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ضرورت ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سب سے بڑا اچھا وکیل وہی ہے جی، وہ ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو لکھا ہے کہ اگر خواب میں اس کو پڑھا سنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دشمنوں پر اس کو غلبہ ہوگا، اگر دشمنوں کے ساتھ اس کی مڑ بھیڑ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی دشمنوں پر اس کو غالب رکھیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں گے، اور اس تک بالکل پہنچنے کے قریب ہوں گے، اور یہ سمجھے گا کہ بس اب جو ہے یہ دشمن نے مجھے جا لیا ہے، اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، عین اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مدد آئے گی، نصرت، کہ یہ دشمن پر غالب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے اندر بشارت۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس کو حج نصیب ہوگا، حج بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوگی اگر یہ سورت پڑھی اور سنی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بیت اللہ کی طرف ہی وہ لشکر ابرہ کا آیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کیا، بیت اللہ کو محفوظ رکھا، تو گویا کہ اشارہ یہ ہے کہ وہ جو محفوظ بیت اللہ ہے اس کا دیدار اور زیارت تمہیں نصیب ہوگی اگر اس نے خواب کے اندر اس صورت کو پڑھا یا سنا ہے۔ تو یہ اس صورت کی جو تفصیلات اور خواب میں تعبیر۔